تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انفال نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ انجوائے، وہ کہہ کر اب ہاتھ نچاتی نمرا کی جانب بولی، جبکہ خانم سمیت سب گھر کی عورتیں غصے سے زرین کو گو رہی تھیں۔ سب تمہیں گو رہی ہیں۔ انفال نے اسے روکنا چاہا۔ میں کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی، فلک اور روشانہ کی شادی کی خوشی میں کر رہی ہیں ڈانس، وہ کہہ کر سب عورتوں کی جانب بڑھی۔ ہیلو لیڈیز، مجھے پتا آپ سب حیران ہیں میرے یوں میدان میں کودنے پر وہ کیا ہے نا، میرے ساتھ فلک اور روشانہ کی بھی شادی ہے، اور چونکہ فلک کی شادی میرے بھائی سے ہے اور روشانہ کی شمس لالہ سے، تو اس لیے میں تو انجوائے کروں گی، وہ مسکرا کر کہتی۔ خانم بھی آنکھ میں کرتی چڑا گئی تھی، جبکہ خانم بھی نے غصے سے فاطمہ بیگم کی جانب دیکھا، وہ نظریں چرا گئی۔ جس طرح بدر شرارتی تھا اسی طرح زرین بھی شرارتی تھی، دونوں کی جوڑی پرفیکٹ میچ ہوئی تھی۔ ایک منٹ، تمہاری شادی بھی تو میرے بھائی سے، پھر میں بھی انجوائے کر سکتی، فلک نے وہیں سے ہانک لگائی۔ آ جا، زرین نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ چاروں سب کی گوریوں کی خاطر میں لائے بغیر اردو اور پشتو گانوں پر انجوائے کرتی اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ مہد نے روبدار آواز میں ان سے پوچھا۔ سر کمرے میں ہے، سیف نے فوراً جواب دیا۔ مہد کے کہنے پر ضمیر خان خاور اور سیف تھوڑی دیر پہلے ہی اس آدمی کو اٹھا کر لائے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا آج بومر کو کھانا نہیں دینا، مہد نے سیف کو دیکھتے اپنی بات دہرائی۔ جی سر نہیں دیا، سیف نے جلدی سے کہا۔ مہد نے سر ہلایا اور کمرے کی جانب بڑھ گئے، جہاں زمین خان کا خاص ملازم کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ صرف ایک سوال اور ایک جواب۔ مہد اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کرخت آواز میں بولا، جبکہ مقابل اس کی واضح دھمکی کے پیش نظر ہڑبڑا سا گیا تھا۔ فیروز زندہ ہے کہ نہیں؟ مہد نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ جج جی، وہ آدمی فقط اتنا ہی بولا تھا کہ مہد کی خون چھلکاتی آنکھوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ مقابل کے جی کہنے پر مہد کے اندر بھمبڑ سے بھڑک اٹھے تھے، وہ جوس جیسے آگ کی پلیٹ میں آ گیا تو گویا اس ملعون شخص کی وجہ سے زمین خان نے اس کی بیوی ورنی میں مانگی تھی، جبکہ وہ تو زندہ تھا۔ مہد نے مٹھیاں بھیج کر سامنے پڑی کرسی کو ٹھوک کر رسید کی۔ سیف، اس کی دھاڑ گونجی کہ سیف سیکنڈ میں بوتل کے جین کی طرح اس کے سامنے حاضر ہوا۔ اسے بومر کا ڈنر بنا دو، وہ شفاف لہجے میں حکم صادر کرتا۔ اس آدمی کی چیخوں پکار پر کان بند کیے انتہائی غصے سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ تینوں ہونک بنے اس بفرے شیر کو دیکھتے رہ گئے۔ مہد کے آنے سے پہلے سیف اور خاور اس کو مار مار کر سب اگلوا چکے تھے، پر انہیں بالکل یقین نہ تھا کہ مہد یہ سوال کرے گا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی وہ سب اپنے اپنے کمروں میں جا گھسی تھی۔ روشانہ نے قدم رکھا ہی تھا کہ بیڈ پر پڑے فون پر میسج ٹون بجی۔ میسج کی ٹون پر اس کا دل یکدم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کیے صورت سے فون کی جانب لپکی اور تیز سے میسج کھولا۔ میرا حال احوال دریافت نہیں کرے گی؟ شمس کا میسج جگمگا تھا۔ کیسے آپ؟ روشانہ نے تیز سے انگلیاں چلاتے استفسار کیا۔ خود آ کر دیکھ لے، دوسری جانب سے توقع کے مطابق جواب آیا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، آپ ادھر بتا دیں۔ روشانہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ریپلائی کیا۔ یہ تو غلط کاری ٹھیک کرنے کی بجائے الٹا بیمار کرنا چاہ رہی ہیں، شمس نے خفگی کا اظہار کیا۔ خانم بی نے منع کیا ہوا، روشانہ نے اطلاع دی، پر دوسری جانب سے مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ روشانہ کا بھی دل بہت کر رہا تھا کہ وہ جا کر شمس کی طبیعت کا پوچھے، پر پچھلی بار وہ بھولی نہیں تھی۔ شمس کی گستاخیاں یاد آتے ہی اس کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگتا تھا، گویا اسی گھبراہٹ میں وہ اب کی بار وہاں جانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی، کم از کم اس کے جاگنے تک تو بالکل نہیں۔ یہی سوچتی وہ بیڈ پر بیٹھی اضطرابی کیفیت میں وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ گھر پہنچو تم لوگ، حویلی آ کر ان کی غیر موجودگی محسوس کر کے مہد نے فوراً سے انہیں کال پر گھر آنے کا حکم دیا۔ بھائی بس تھوڑی دیر، دوسری جانب سے بدر میں نے منایا، فضول بحث نہیں، ابھی کی ابھی گھر ہو، مہد نے سخت لہجے میں کہا کہ بدر نے فوراً تابع داری کی تھی۔ انفال کہاں ہے؟ مہد نے کال کٹ کرتے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ جی بی بی جی اپنے پرانے کمرے میں۔ کیوں؟ مہد کے ماتھے پر بال پڑے۔ وہ جی سب وہی ہیں۔ مہد نے سر جھٹکا اور سیڑھیاں پھلانگتا اس کے پرانے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں قدم رکھتا اس کے کانوں میں نسوانی آواز گونجی، جسے مصنوعی روب دار بنایا گیا تھا۔ سامنے نظر آتے منظر پر مہد کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ وہ اس کا ڈریس پہنے اس کی کاپی کر رہی تھی، جبکہ ساتھ ہی مظلوم بنی سکڑی سمٹی سی نمرا کھڑی انفال کا رول ادا کر رہی تھی، جبکہ فلک اور زرین مزے سے بیڈ پر بیٹھی یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ واٹ دی ہیل سلی گرل، تمہارا دھیان کہاں تھا؟ انفال مہد کی طرف چیخی۔ سوری، نمرا انفال کا کردار ادا کرتے معصومیت سے بولی، جبکہ دروازے پر استادہ مہد نے انفال کی اس قدر معصومیت شو کرنے پر بھویں چکائے۔ واٹ سوری؟ وہ پھر سے بفری۔ ممان نہیں، نمرا نے جلدی سے ترجمہ کیا۔
واٹ موانی، ایسی حرکتیں کیا ہی نہ کرو کہ معافی مانگنا پڑے۔ وہ آنکھیں دکھاتی ہو مہدی کی طرح غصہ کر رہی تھی۔ میں نہیں کرتی، خود ہو جاتی۔ نمرا نے انفال کی یاد کروائی لائن بولی، جبکہ مہد نے داد دیتی نظروں سے انفال کے کردار کو دیکھا جس سے غلطیاں خود ہو جاتی تھی وہ نہیں کرتی۔ بس زیادہ زبان مت چلایا کرو، مجھے لمبی زبان والی عورتیں سخت ناپسند ہیں۔ انفال نے سخت ناپسندیدگی سے کہا، چونکہ مہد اسے زیادہ بولنے پر بری طرح ٹوک چکا تھا، اس لیے وہ انفال کے کردار پر اسی کی لائنیں بول کر سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئے۔ دروازے پر کھڑا مہد نے لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی، جبکہ فلک اور زائرین کے باقاعدہ کہہ کے جاری تھی، اب کٹوا تو نہیں سکتی۔ نمرا انفال کی طرف فٹ سے بولے، شٹ اپ، پھر زبان درازی۔ مہد بنی انفال مصنوعی کرائے، میں نے تو جسٹ بتایا، دماغ خراب نہ کرو، جاؤ چائے لے آؤ۔ انفال نے مہد کے کردار میں گھرکا، نہیں۔ وہ سہولت سے انکار کے، واٹ کیا نہیں لے کر آ رہی؟ نمرا نے جلاتے واضح انکار داغا، تمہاری تو مجھے انکار نہیں پسند، سمجھ آئی؟ مہد بنی انفال اسی کی طرح جھپٹے، میں پھر بھی نہیں لے آؤں گی۔ وہ ہٹ درہم ہوئی، جبکہ یہ دیکھ کر مہد نے انفال کی ہٹ درمی کو سراہا۔ ہٹ درہم، تمہیں ذرا ڈر نہیں، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ انفال چیخی، آپ بہت برے ہیں۔ انفال بنی نمرا آنکھیں پٹ پٹاتی بولے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، اور اس گستاخی کی سزا یہ ہے کہ تم اب چھوٹی حویلی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ انفال خود پر لاگو مہد کی سزا سناتے جھٹکے سے مڑی کہ دروازے کے بیچوں بیچ استدا آف وائٹ ڈریس میں ملبوس مہد پر پڑی، جو دونوں بازو سینے پر باندھے فرصت سے یہ ڈرامہ ملاحظہ فرما رہا تھا۔ مہد کی ستائشی نظریں اس پر جمی تھی جو بلیک جینز پر وائٹ شرٹ زیب تن کے بالوں کو کیچر میں مقید کیے، جس سے کچھ لٹیں چہرے کے گرد جھول رہی تھی۔ شرٹ کے اوپر سے سلیو لیس جیکٹ پہنے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہد کو دیکھ کر انفال ہڑبڑا سی گئی تھی۔ اس کے کہنے پر سب نے دروازے کی سمت دیکھا تو اپنی جگہ سے اچھل کھڑی ہوئی۔ مہد ارسلان خان یوں آ جائے گا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، تبھی سب سہمے کھڑی تھی۔ انفال کے کردار میں واضح جھول تھا، تم اتنی معصوم ہو نہیں جتنا دکھا رہی تھی۔ بہرحال کوشش اچھی تھی، مزید خراج تحسین روم میں پیش کروں گا، اس لیے فوراً سے پہلے کمرے میں آؤ۔ وہ انفال کو دیکھ کر سخت گیر لہجے میں کہہ کر واپس مڑ گیا، مر گئی۔ انفال بڑبڑائی اور فلک زرین نمرا کو دیکھا، مت جاؤ، صبح دیکھا جائے گا۔ اس کی صورت دیکھ کر فلک نے تسلی دی، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ انفال روانسی ہوئی، ہیں میرا بھائی اٹھاتا بھی ہے؟ فلک نے آنکھیں گھمائی، بکواس نہیں یار، وہ دیکھ چکا ہے کہ میں اس کی ایکٹنگ کر رہی تھی، نہ جانے وہ کیا سزا دے گا۔ اس کے دل نے سینے میں ادھم مچا رکھا تھا۔ نہیں آتے، تم میسج کرو، نمرا نے کہا، جبکہ انفال نے ان کی ہدایت پر میسج کر دیا۔ سوری، وہ فلک زرین نے تانگ کی تھا تو بس مذاق کر رہی تھی، میں آج روم میں نہیں آؤں گی، ہم سب اسی روم میں سو رہی ہیں۔ مہد نے میسج دیکھ کر لب بھینچ لیے، کب تک خود کا بچاؤ کرے گی؟ وہ زریلا بڑبڑایا اور حسب معمول شرٹ لیس سب بیڈ پر آیا اور انفال کی کرستنیاں یاد کرتے مسکرا کر تکیہ باہوں میں بھرے نیند میں گم ہو گیا۔ شمس کا جواب نہ دینا اسے بہت برا لگا تھا، شاید وہ ناراض ہو چکا تھا۔ یہی سوچ آتے ہی اس کی جان جا رہی تھی، اسی پریشانی میں مبتلا کہ جائے نہ جائے، کب سوئے گا۔ وہ سوچتے وہ ابھی تک اسی ڈریس میں ملبوس تھی، اس نے چینج کرنے کی زحمت نہ کی تھی کہ جب تک وہ شمس کو نہ دیکھ لیتی اس کے پھڑکتے دل کو قرار نہیں آنا تھا۔ پتہ نہیں کتنی چوٹیں لگی ہوگی جو مہد بھائی یہاں لے آئے۔ نمرا، انفال، فلک زرین سب نے اسے شمس سے مل آنے کا کہا تھا، پر وہ اس وقت نہیں جاننا چاہتی تھی۔ روشن نے یہاں وہاں چکر کاٹتی مسلسل شمس کے بارے سوچ رہی تھی، یہاں تک کہ نمرا کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں گئی، یہ کہہ کر انکار کر دے کہ اس کے سر میں درد ہے، وہ ریسٹ کرے گی۔ کافی دیر بعد وہ اس کے سو جانے کا خیال کرتی گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کر کمرے سے باہر نکلی۔ کوریڈور سنسان پا کر وہ یہاں وہاں دیکھتی، قدموں میں تیزی برتی شمس کے کمرے کی جانب ہے۔ اس کے کمرے سے باہر آ کر دل زور شور سے دھڑکنے لگا تھا، تبھی اس نے بہت آہستہ سے ڈور ناب گھما کر دروازہ آہستہ سے کھولا۔ سامنے ہی وہ بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ روشانہ نے حالق تر کر کے آہستہ سے بغیر کسی آہٹ کے قدم اندر رکھا اور نہایت احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی کہ وہ شمس کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ نائٹ ڈریس میں بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ دائیں کروٹ پر لیٹا محو خیب تھا، چوڑے کسرتی بائیں باؤں پر بینڈیج کی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر روشانہ کا دل پھڑپھڑا اٹھا تھا۔ جلتے دل کو گویا سکون ملا تھا۔ وہ محبت بھری نظر سے اسے دیوانہ وار دیکھ رہی تھی، وہ اس کا تھا، صرف اس کا، اس کے پیار میں دیوانہ، اور وہ اس کی دیوانے، اس کا خان، اس کے قلب و روح کا سکون۔ وہ جب شمس خان کو دیکھتی تب اس کے دل میں اس کی محبت مزید گہری ہوتی چلی جاتی تھی۔ اس کا دل اس کے بس میں نہیں رہتا تھا، پر پچھلے کچھ عرصے سے
وہ شمس کو بلانے کی ہر قسم کی تگدو کر چکی تھی، جس نے مڑ کر اپنی منقوہ کا حال احوال دریافت کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا کہ شمس کی اس بے التفاتی پر روشانیہ کے سارے خواب چکنا چور ہوتے محسوس ہوتے۔ وہ سخت ناراض تھی۔ شمس خان نے تبھی تو اس کے ملنے پر بری طرح ری ایکٹ کر اٹھی، پر وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا خان پل پل کی خبر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سو جانے کے بعد وہ گھنٹوں اس کے کمرے میں اسے دیکھتے گزار دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ روشانیہ ہر رات اس کی تصویر تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی ہے۔ وہ اس کے بالوں کی نرماہٹ محسوس کر کے اس کو سکون سے سوتا دے کر واپس مڑ جایا کرتا تھا، جس سے روشانیہ انجان تھی، ورنہ وہ ایسی سوچ بھی بھول کر بھی اپنے دماغ میں نہ لاتی۔ وہ سست روی سے چلتی اس کے قریب آن ٹھہری۔ گھنے کالے بال پیشانی پر بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے، جبکہ نفاست سے تراسی ہوئی مونچھوں کے نیچے انابی لب سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ صبح چہرے پر ہلکی ہلکی بیڑ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کاری تھی۔ کالی رات جیسی سیاہ آنکھوں پر گھنی مشگان کی باڑ گری ہوئی تھی، جس کے پیچھے نشیلی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے خراشوں کے نشان واضح تھے، پر چہرے پر ہم وقت رہنے والا روب و جلال ہنوز برقرار تھا۔ وہ سوتے وقت بھی اتنا ہی دلکش لگ رہا تھا جتنا کہ جاگتے وقت ہوتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی اور انداز اتنا شاندار تھا کہ وہ جس محفل میں جاتا ماحول کو اپنے لپیٹ میں لیے رکھتا تھا۔ اس کی بات کرنے میں رکھ رکھو، نظروں کی گہرائی جو پل میں اگلے بندے کو جانچ لیتی تھی، انداز بیان اس قدر شاندار تھا کہ سب مبہوت ہو کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی ذات میں ایک مخصوص ٹھہراؤ تھا۔ وہ خاموش سمندر کی مانند تھا، جو رہے تو خاموش رہے اور غصے میں آئے تو سمندر کی مانند طوفان برپا کر دیتا تھا۔ اور اس وقت اس کا پرسکون انداز دشمنوں کے لیے کسی بڑے طوفان کا اندیہ تھا، یہ خاموش طوفان کے آنے سے پہلے کہ خاموشی تھی۔ شمس جس قدر اپنوں کے لیے نرم گو تھا، دشمنوں کے لیے اتنا ہی شفاق تھا۔ ضمیر خان اور خبر کے علاوہ اس کا جلالی روپ کسی کے سامنے عیاں نہ تھا کہ وہ اپنے پہ آئے تو دشمنوں پر کس قدر قیامت ڈھاتا تھا۔ اس کا طیش کے عالم میں مقید روپ اچھے اچھوں کی جان نکال دیتا تھا، پر صرف اس کے دشمنوں کے لیے، اپنوں کے لیے تو بہت حساس تھا۔ وہیں روشانیہ کے لیے تو پیار محبت سے لبریز شمس تھا۔ روشانیہ نگاہ الفت سے اس کو دیکھ رہی تھی، لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تبھی وہ اس کے چہرے پر آئی خراشوں کو چھونے کے لیے تھوڑا سا اس کی اوڑ چکی، پر پھر اس کے جاگ جانے کے خیال سے لرزتا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ خان جاگ رہا ہے، پر پھر سر جھٹک کر واپس مڑی۔ اس سے پہلے کہ شمس جاگ جائے وہ یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ اس نے شمس کو دیکھ لیا تھا، دل گویا سکون میں تھا۔ تبھی حلق تر کرتی قدم آگے لیا ہی تھا کہ سورج سے شمس اس کی کلائی جکڑ کر اس کی کوشش ناکام بناتا اسے جھٹکا دے کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس تیز روی اور اچانک ہوئی افتاد پر روشانیہ کے حلق سے دبی دبی سی چیخ نکلی، جسے وہ بار وقت اپنا باری ہاتھ تلے دبا چکا تھا، اور اتنی ہی تیز سے کروٹ بدل کر وہ روشانیہ پر کسی گھٹا کی مانند چھا گیا تھا۔ شش چیخ کر گھر والوں کو کیا تاثر دینا چاہتی ہیں آپ؟ شمس کی سنجیدگی میں ڈوبی معنی خیز سرگوشی نے روشانیہ کو کپ کپانے پر مجبور کر دی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے اوپر جھکے شمس کو دیکھ رہی تھی، جس کی گہری کالی آنکھوں میں سرخ ڈورے اسے خمار آلود بنا رہے تھے۔ وہ اس کے دائیں بائیں اپنے بازو مضبوط رکھے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ روشانیہ نے یکدم سے گھونٹ بھرا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں کہ وہ شیر کی کچھار میں پھنس چکی ہے۔ آپ جاگ رہے تھے؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر فاصلہ برقرار رکھتی حیرانگی سے آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے منتشر ہوتی، دھڑکنوں کے مابین کپ کپاتی آواز میں بولے، یہ خوشبو مجھے آپ کے آنے کی اطلاع دے دیتی ہے۔ شمس اس کی بات کو نظر انداز کیے قدر نزدیک جھک کر اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے بوجھل آواز میں بولا، مم میں آپ کی طبیعت کا پوچھنے آئی تھی۔ اس کی اس قدر بے باکی پر وہ قسم ستی دور ہونے کی کوشش کرتی بولی، جو مکمل طور پر اس کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا، غلط بیانی مت کریں، آپ میری نیند میں ہونے کا یقین کر کے فقط دیکھنے کی غرض سے کمرے میں آئی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ سوئے ہوئے شوہر کی عیادت اور تیمارداری کی جا سکتی ہے۔ شمس نے انتہائی نزدیک سے اس کے چہرے کو دیکھتے گمبھیر آواز میں معنی خیزی سرگوشی کی۔ اس کی عیادت اور تیمارداری پر خاصا زور دینے پر روشانیہ کی آنکھیں مزید پھیل گئیں، تو گویا وہ جانتا تھا کہ اس کی خبر گیری کرنے ضرور آؤں گی، حالانکہ کہ وہ واضح اور ٹکا کر انکار کر چکی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گی، روشانیہ نے اس کے زخمی بازو کو دیکھتی مدھم آواز میں بولی، اور میں جانتا تھا کہ زخمی شوہر کا حال احوال پوچھنے نہ صحیح پر دیکھنے تو آپ ضرور آئیں گی۔ شمس اس کے پھولوں کی بنی ماتھا پٹی کو لبوں سے چھو کر خمار آلود آواز میں بولا۔ وہ ابھی تک اسی ڈریس میں تھی۔ شمس کی والہانہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ لیے، لبوں پر ہلکی سی میرون لپسٹک لگائے، وہ موتیوں کے پھولوں کے زیور پہنے، ہاتھوں میں سرخ گلاب کے گجرے پہنے، بالوں کو چوٹی میں قید کیے جس سے کچھ لٹیں
اس کے چہرے کے گرد جھولتی اس کی حسن کو سراہ رہی تھی کہ وہ خود سے بے پرواہ ہو کر اس کی باہوں میں قید پڑی پھٹکی ہوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کے اس قدر وثوق سے کہنے پر روشان نے پلکیں جھکا گئی۔ شمس کی وارفتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی جب یہ روشان نے کہ شنگرفی لابلے آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ اس کے بازو پر بینڈیج کو انگلیوں کے پروں سے چھوتی مدم آواز میں سرگوشی نما بولی۔ شمس سے جواب طلب پر اس کا پور سماہت بن گیا تھا۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ ہلکے سے اس کے ناک کی فنگ مڑوتا سوال کے جواب میں سوال کر گیا۔ مجھے تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، روشان نے پلکیں اٹھا کر بولتی شمس کو کافی دل نشین لگ رہی تھی کہ شمس کے دھڑکنے میں تلاتم برپا ہوا تھا، جس بات کا طوفان سر ابھارنے لگا تھا۔ یہ آپ کی چند لمحوں کی قربت کا اثر ہے، ورنہ میں تو بیمار تھا۔ شمس اس کی کان پٹی سے انگلی سرکاتے اس کے لبوں کے قریب روکتا بوجھل آواز میں بولا، جبکہ اس کی نظروں کا فوکس اپنے لبوں پر جمع دیکھ کر روشانہ کی ہتھیلیاں پسینے سے پسیج گئی تھیں۔ میں اب جاتی ہوں، وہ بمشکل بول پائے۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے آپ سے مرہم رکھوانا ہے۔ شمس اس کے دائیں گال کو نرمی سے انگوٹھے سے سہلاتا بولا، ٹھیک ہے نا آپ؟ روشانہ جھنجھلا کر بولے، جبکہ شمس کے لبوں پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ دار آئی تھی۔ جب بھی وہ جھکا اور اس کے لبوں کے بالکل نزدیک اپنے تشنہ لب رکھے تھے کہ روشان نے اس کے شدت بھرے دہتے لمس پر سانس روک گئی۔ آج آپ اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہیں، یا میری آنکھیں خراب ہیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے اس سے تھوڑا دور ہوتا بھرپور سنجیدگی سے بولا، جبکہ روشانہ کے نرم گرم ہاتھوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے شمس کی آنکھوں میں خمار در آیا تھا۔ باہوں میں پڑی اس کی خوبصورت بیوی سراپا قیامت بنی۔ تنہائی رات سب نے مل کر طلسماتی ماحول برپا کر دیا تھا کہ شمس کو ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں، جبکہ شمس کے یوں کہنے پر روشانہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں خوبصورت ہی ہوں، وہ اپنی بات پر زور دیتی بولی۔ تبھی شمس کی نظریں پھسلتی اس کی گردن پر ٹھہری۔ ہم خوبصورت تو ہیں، آپ بہت خوبصورت، وہ خمار آلود آواز میں بولا۔ نگاہیں اس کی گردن میں پہنی چین پر تھیں۔ ایک دم سے اسی حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ تبھی وہ اس کی انتہائی قریب ہوا۔ آپ کی چین مجھے رقیب لگتی ہے کیونکہ یہ میری راہ میں حائل ہوتی ہے۔ شمس اس کی چین میں انگلی فرسائے معمولی برہمی سے بول کر اس کی گردن پر جھک گیا، جبکہ اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتے روشانہ کے وجود میں سرد لہریں سرایت کر گئیں۔ اس کی بیڑ کی چبھن اور لبوں کی سرسراہٹ سے روشانہ کو جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر دباؤ ڈالا، پر وہ اس کی مزاحمت کو خاطر میں بغیر اپنے کام میں مگن رہا۔ اس کا نازک سراپا بکھری سانس سے شمس کو اپیل کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شمس جس بات کے روح میں بہ کر مزید گستاخیاں کرتا، جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور اس کے برابر لیٹ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب تر کر لیا۔ روشانہ کا پتی اس کے سینے سے لگی سانسیں بال کر رہی تھی۔ شمس نرمی سے اسے خود میں بینچی اس کے وجود کی کپ کپاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اگلی بار یہ چین اتار کر آئیے گا، ورنہ میں اپنے طریقے سے اتاروں گا۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے گمبھیر آواز میں بولا، مجھے جاننا ہے، نیند آئی ہے۔ اس کی گستاخیوں سے گھبراتی روشانہ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالے بولی، ٹھیک ہے جائیں، شادی سے پہلے میرے سامنے مت آئیے گا، یہ نہ ہو میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں، جو کہ میں شادی کے بعد چاہتا ہوں۔ توقع کے خلاف وہ اسے جاننے کی اجازت دیتا، ڈھکے چھپے لفظوں میں آئندہ کے لیے آگاہ کرتا، بوجھل آواز میں سرگوشی نما بولتا۔ روشانہ کو لرزا گیا تھا کہ وہ سرخ پڑتی جھٹ سے سارے لاتے جلدی سے اس کے برابر سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم زمین پر رکھتی شمس نے اس کی کوشش ناکام بناتے ایک بار پھر سے اسے کھینچ کر سینے پر گرایا اور والہانہ انداز سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھوتا روشانہ کے 14 طبق روشن کر گیا۔ لمحے میں وہ اس کی سانسوں کو منتشر کر گیا تھا۔ بس کل کا دن، پرسوں سے آپ دسترس میں ہوں گی، فقط میری بن کر۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا سرگوشی نما بولا اور اس پر سے گرفت ڈھیلی کی۔ روشانہ سورج سے اٹھتی دروازے کی سمت بھاگے۔ مرہم تو آپ نے رکھا نہیں، شمس نے اسے دروازہ کھولتے دیکھ مانے کھیجے سے کہا، اب آپ کو مرہم کی ضرورت نہیں ہے۔ روشانہ نے مڑ کر کہتی کمرے کی دہلیز پار کر گئی، جبکہ شمس بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائے بالوں میں ہاتھ پھیرتا آنکھیں موند گیا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔